جی ہم ہاؤس وائف میں ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں، ہمیں خاص سمجھے، ہمارے ناز و نخرے اٹھائیں۔ اگر کوئی نہ اٹھائے تو ہم اپنے لیے خود اپنی وجہ بن جاتے ہیں اور ایسے کام کرتی ہیں کہ خود کو مصروف بنا لیتے ہیں اور خود کو ہی اہمیت دینا سٹارٹ کر دیکھنے والے شاید سمجھے کہ یہ بے وقوف ہیں اور انہیں کام کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، بس گھر کے کاموں کو ہی لگی رہتی ہیں، لیکن اصل ٹائم وہ اپنے آپ کو دے رہی ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اہمیت دے رہی ہوتی ہیں۔ جو فرسٹریشن انہیں ہوتی ہے، جو دوسروں پہ غصہ ہوتا ہے، ان پہ نکالنے کی بجائے اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ اپنا کام کرتی رہتے ہیں۔ کبھی کھانا بناتی ہیں، کبھی بچوں کے لیے جوس بناتی ہیں، کبھی ان کے لیے اچھی سی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، اور کبھی اپنے گھر کی ایسی چیزیں چھیڑ لیتی ہیں جو ان کی فرسٹریشن ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور وہ چیزیں ہوتی ہیں گھر کے کونے خدروں سے چیزوں کو نکال کے صاف کرنا، گھر کے کونے کو چمکانا، اور گھر کے کونوں کو اتنا صاف ستھرا کرنا کہ دیکھنے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے، یہ پاگل عورت ہوتی ہے، لیکن وہ پاگل نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ اس ٹائم میں وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، جو صفائی میں وہ لگاتی ہے، وہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ اپنے مائنڈ کو سمجھ رہی ہوتی ہے، اپنے مائنڈ میں تانا بانا جو بن رہی ہوتی ہے، اوور تھنکنگ جو کر رہی ہوتی ہے، اپنے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، باتوں کو اہمیت نہیں دیتی، وہ اپنے آپ پہ توجہ دے رہی ہوتی ہے، اپنے گھر پہ توجہ دے رہی ہوتی ہے، اور اپنے غصے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف عورت ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے اپنی جو طاقت ہے گھر پہ ضائع کرے۔ وہ گھر پہ ضائع نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی۔ آج میں نے اوون کی نیٹ اینڈ کلین اور اچھی طرح سے اوون کو صاف کیا، کیونکہ ہمارے گھر میں رکھی ہوئی بعض الیکٹریکل چیزیں پڑی ہوتی ہیں الیکٹرانکس کی، جن کو ہم صاف کرنا بالکل بھول جاتے ہیں، اور جو بیکٹیریا کا سامان بنتے ہیں اور بیکٹیریا ہمارے اندر جمع ہوتے رہ جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں۔ یہاں میں نے بچوں کے لیے ایپل جوس بنا لیا، ایپل کا ملک شیک بنا لیا، اور میرا بیٹا سر پہ کھڑا تھا، مما جلدی سے مجھے بنا کے دیں، اور میں نے پینا فوراً۔ چلے میں نے فیڈر دھو کے بوائل تو کر لیا تھا، میں نے کہا چلیں آپ کو دیتی ہیں۔ اچھا میں بچوں کے فیڈر ضرور بوائل کرتے ہیں تاکہ جو بیکٹیریا وغیرہ وہ ختم ہو جائے۔ اچھا یہاں میں نے ملک شیک بنانے کے بعد ساتھ میں جو برتن رکھے تھے پہلے تو میں نے برتن جو تھے وہ واش سارے کر لیے تھے، اور یہ جو تھوڑے بہت تھے تو یہ بھی میں نے جو ملک شیک بنایا تھا اس کے برتن بھی ساتھ دھو لیے، سنک بھی صاف کر لیا۔ تو اس طرح سے جو چھوٹے کام ہوتے جو ہم ساتھ نپٹاتے جائیں تو کام بڑھنے کی بجائے ختم ہو جاتا ہے۔ کچن کی باقی تو کام کر لیے تھے، پر ایک دفعہ میں نے کہا چلو اوپر سے تھوڑی سی جو ڈسٹ وغیرہ ہے یہ ایک دفعہ صاف کر لوں۔ تھوڑا سا میں نے ہلکی پھلکی جو تھا وہ کچن کو صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے اوون کو نکالا اور اوون کی صفائی سٹارٹ کر دی۔ اچھا جس طریقے سے میں اوون کو صاف کرتی ہوں، اس طرح سے بیکٹیریا جو ہم کھانا وغیرہ گرم کرتی رہتی ہیں اور رکھے رہتے اور عید برات پہ جب بقرہ عید ہوتی ہے تبھی ہم الیکٹرانکس چیزوں کو، کیونکہ ہم نے بیکنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم تبھی صاف کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، میں منتھلی اپنی ایسی چیزوں کو دیکھتی رہتی ہوں اور صاف کرتی رہتی، جیسے واشنگ مشین ہوگی اس کو میں بھی اچھی طرح سے صاف رکھتی ہوں، اس طرح سے میری چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ جوسر مشین ہوگی اس پہ بھی گندگی ایسی جم جاتی ہے، اس کو بھی کوشش کیا کریں ساتھ کے ساتھ صاف کیا کریں۔ فریج کو بھی صاف نیٹ کلین بیکٹیریا سے پاک رکھا کریں، اور ایسی چیزوں سے صاف کیا کریں کہ آپ کی جو بیکٹیریا پیدا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے۔ اچھا یہاں میں نے اوون کو اتارا اور اس کو ہلکا سا صاف کر دیا، کیونکہ عام روٹین میں میرا اوپر سے بند ہی ہے تو کم ہی اوپر سے صاف ہوتا ہے۔ میں نے پہلے پیپر رکھا ہوا تھا، نیوز پیپر، لیکن وہ کھسک کے نیچے آ جاتا جس کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی تھی، ہاتھ بھی صفائی کی طرف نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا یہاں میں نے کیا کیا ہے، میں نے سمپل سا جو وائٹ ونیگر ہوتا ہے وہ 2 چمچ ڈالے، میں نے اس میں جو بلیچ ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا، وہ میں نے تھوڑا سا 2 چمچ اس میں ڈالا، اور 2 چمچ کے برابر ہی میں نے اس میں جو ڈٹرجن ہوتا ہے، جو یعنی کہ آپ کے پاس لیکوڈ میں رکھا ہو سوپ وغیرہ، وہ ایڈ کر کے آپ نے اسے میں نے 5 منٹ کے لیے اوون میں رکھ کے اس کو چلا دیا، ہیٹ اپ کر لیا، اور اس کے جو چھینٹے وغیرہ گھومتے ٹائم پڑتے ہیں اوون کے اندر، اور جتنے اس کے بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور بالکل اتنا
پھر میں نے اسی جو رکھا تھا نا اسے گرم کر کے اچھی طرح سے یہ گرم ہو گیا تھا جو لیکوڈ میں نے بنایا تھا. پھر میں نے اسی لیکوڈ سے نا پورے اندر اسے گھما کے ہر چیز کو اور پتہ بھی نہیں، اور مجھے زیادہ رگڑ رگڑ کے صاف کرنا نہیں پڑا. بالکل جو اسپنج تھا نا، یہ دیکھیں میں پلیٹ نکال رہی ہوں، پلیٹ کو بھی میں اسی سے، یقین نہیں کریں گی اتنا صاف، اور ہر چیز بس سمپل سے جیسے ہم برتن تو پھر بھی رگڑ کے دھوتے ہیں، میں نے بالکل ہلکے ہاتھوں سے اسے رگڑتی گئی ہوں اور بالکل ایسے صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. اور مجھے نا اتنا اچھا لگا نا، اندر نا شیشے کی طرح چمک رہا تھا. اور یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایسی چیزیں صاف نہیں کرتی بیکٹیریا پیدا ہوتا جاتا ہے، اور جو پیٹ خراب کرنے میں نا بہت اہم ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں آپ کی جتنی بھی الیکٹرانکس کی چیزیں ہو نا انہیں زیادہ سے زیادہ صاف رکھیں. اوون جیسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت نازک ہوتی ہیں، انہیں صاف کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اور انہیں پھر خشک کر کے ہی آپ نے رکھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں میں پورا اندر باہر سے اچھی طرح سے اسے صاف کروں گی. اور پھر نا کس چیز سے ہم نے کپڑے سے صاف کرنا ہے، ٹیشو سے صاف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے نا وہ بھی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے اور آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اچھا آپ نے یا تو ململ کا کپڑا لے لینا ہے یا ٹیشو لے لینا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹیشو سے ہی صاف یوز کیا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے نا تو اس سے بیکٹیریا لازمی جو گند وغیرہ ہوتا ہے نا کپڑے سے بھی اندر رہ جاتا ہے. جو ٹیشو سے نا بالکل اچھی طرح سے بیکٹیریا ہر چیز، کیونکہ دوبارہ ہم نے یوز نہیں کیا ہوتا نا، تو جتنا آپ کو میرے نا 10 سے 15 تو لگ گئے تھے، لیکن میرا نا صاف ستھرا ہو گیا. آپ میری باقی پچھلی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح سے میں صاف کرتی ہوں. میں اپنے اوون کو بالکل اس طرح سے صاف کرتی ہوں. اور سچی جب آپ سرکہ اور نمک بھی، چاہے آپ کے پاس بلیچ اور وہ نہ ہونا لیکوڈ سوپ، تو آپ نا سرکہ نمک ڈال کے رکھ دیں اور اسے 5 منٹ تقریباً اسے گرم کریں اور وہی آپ صاف کریں. آپ کے جو اوون میں اسمیل ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ایک خوشبو سی آ جاتی ہے اور بیکٹیریا وغیرہ بھی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ نا نئی چیزیں اپنی لائف میں ٹرائی کیا کریں. دیکھیں بالکل صاف ستھرا ہو گیا، نیٹ اینڈ کلین ہو گیا. اچھا میں نے سارا دن پھر اسے نا کھول کے رکھا اور میں نے اوپر اس کو شام میں رکھا اور ساتھ ہی میں نے پلیٹ صاف کر لی اور اسے بھی میں نے الٹا کر کے رکھ دیا، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم کھانا وغیرہ گرم کرتے رہتے ہیں اور یہ چیزیں بیکٹیریا کا باعث بنتی ہیں. اچھا ہم عورتیں نا کچھ جذباتی ہوتی ہیں، کچھ خوف سے ماری ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ نا اوور تھنکنگ میں بھی رہتی ہیں، اور بعض ٹائم نا ہماری اوور تھنکنگ ہمیں پھنسا دیتی ہے اور بعض جگہوں پہ نا ہمیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا ہمیں مستقل مزاج رکھتی ہے اور لوگوں کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کا موقع دیتی ہے. کیونکہ جو عورتیں بول کے نا سب آسمان سر پہ چڑھاتی ہیں نا وہ عورتیں میرے خیال میں بے وقوف ہوتی ہیں. عورتیں جو مرد چپ کر کے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں، لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں نا آبزرویشن جو ہوتی ہے نا وہ بہت تیز ہوتی ہے. لوگوں کی مائنڈ ریڈر پڑھنے کی ان کی جو ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا فساد ڈالیں، اونچا بولیں کہ گھر سے نکل جاؤ، کیا بول رہے ہو آپ، کیا کر رہے ہو. ایسی چیزیں کرنے سے نا خود کو بندہ نا دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس پرسنالٹی کے مارے ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، اس طرح قسم کے ہوتے ہیں. اور جو لوگ نا خاموش ہوتے ہیں نا وہ بہت گہرے ہوتے ہیں. اچھا یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم عورتیں نا جب تک اپنے آپ کو نہ دیکھیں نا ہماری صحت نیچے سے نیچے چلی جاتی ہے. اور یہاں میں نے کیلشیم کی ٹیبلٹ لی ہے، اس کو میں نے پانی میں گھولا ہے اور بنا پھر یوز کر لیتی ہوں. میں یہ یوز کرتی ہوں، مجھے ڈاکٹر نے یہ لکھ کے دی تھی. اگر آپ جو لینا چاہتی ہیں ضرور لیا کریں. دیکھیں 30 سے 35 سال کی جو ایج ہوتی ہے نا وہ بہت ہی کہتے ہیں نا پیچھے کی طرف لے جاتی ہے اور ہم عورتیں نا اپنا خیال نہیں رکھتی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا اگنور کرتی رہتی ہیں جو ہمارے لیے نا بعد میں بہت سی مصیبت کا باعث بنتی ہیں. اپنے آپ کو نا اتنا مضبوط کریں، ہر بات کا جواب کسی کو دینا ضروری نہیں ہے. جتنا جو کوئی کہہ سکتا ہے نا کر سکتا ہے نا تو اسے کرنے دیا کریں. آپ کوشش کیا کریں اپنے آپ میں مصروف رہا کریں. اچھا میں تو یہی کرتی ہوں کہ مجھے جب غصہ ہوتا ہے، جب میں کسی کے آگے کچھ نہیں کہہ سکتی تو میں کسی کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی، تو میں کیا کرتی ہوں اپنے گھر کا کوئی ایسا کام چھیڑ لیتی ہوں جسے میں کرتی رہتی ہوں اور وہ کام بھی میرا ہو جاتا ہے اور میرا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ کا گھر بھی صاف ستھرا اور آپ کا مائنڈ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو روٹیاں بنانی تھی، تو میں نے فٹافٹ سے 4 روٹیاں بنائی ہیں
کیونکہ میرے بچے تو اتنا وہ کھاتے نہیں ہیں، پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے کچھ اسپیشل سا الگ سے ہی بنانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا چلو اپنے لیے روٹیاں بنا لوں اور آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے گی۔ یا میں نے جلدی فٹافٹ سے روٹی بنائی۔ اچھا روٹی میری ایسی بنی جیسے سموسا بنتے، اور مجھے خود بھی دیکھ کے ہنسی ہو رہی تھی۔ میں نے کہ اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ دیکھیں میں نے روٹی بنائی اور سموسا بنی ہے۔ پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا آپ نے مجھے کس سٹی سے واچ کیا ہے، اور میں آپ کو اچھی لگی ہوں، میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر کمنٹ نہیں کر سکتے تو لائک تو ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اچھی لگتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح سے ایک عورت کو برباد کرنے میں بھی ایک مرد کا میرے خیال میں پورا بھرپور ساتھ ہوتا ہے، اور وہ عورت کو نا اندر سے نچوڑ کے کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے آتی ہے تو کیسی ہوتی ہے، اور یہاں سسرال میں آ کے تنگ نظری، کم عقل اور کم خیال لوگوں میں رہ کے نا اس کے نظریات، اس کی سوچ، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ نا بہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ جو میری بہنیں خود کو اہمیت دیتی ہیں، خود کو خاص سمجھتی ہیں نا، اور اپنے آپ میں گم رہتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ بولنا چاہیے، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ خاموش ہی رہنا چاہیے۔ اپنے لیے آواز اٹھایا کریں، اپنے لیے بولا کریں، اپنے بچوں کے لیے خصوص جو عورتیں اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتی، جو والدین اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے بچے پیچھے ہی رہ جاتے۔ جب آپ اپنے بچوں کو خاص نہیں سمجھیں گے، اپنے ہسبینڈ کو یا ہسبینڈ بیوی کو خاص نہیں سمجھے گا نا، کوئی بھی آپ کو اہمیت نہیں دے گا۔ تو ملتے نیکسٹ ویڈیو